لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کربلا میں شام غریباں آ گئی. دنیا بھر کے عزادار مجلس میں شرکت کے دوران اگر آن لائن ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر پہ چھت کا سایہ ہے، فرش بچھا ہوا ہے. اگر بزرگوں کے طریقہ کار کے مطابق عزاداری کر رہے ہیں تو یقیناً گھر میں اندھیرا ہوگا، ساری روشنیاں بجھا دی گئی ہوں گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے اپنے بستروں پہ جائیں گے. ان کے بچے خیر سے ہیں، ان کی بچیاں سلامت ہیں، ان کی گھر کی عورتوں کی چادریں اور حجاب محفوظ ہیں. لیکن اس کائنات کا ایک ایسا گھرانہ تھا جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. جو اہل بیت ہیں وہ آج کی رات بے بیت کے ہیں. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ تو چھوڑے چادر بھی نہیں. ایک کل کی رات تھی، ایک آج کی رات ہے. یہ 24 گھنٹے میں کتنا بڑا انقلاب و تبدیلی آ گئی. کل ہر بی بی خیمے میں بیٹھی تھی، آج خیمہ ہی نہیں. کل ہر بی بی فرش پہ بیٹھی تھی، آج زمین کی مٹی ہے. کل ہر بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا اس کا باپ تھا، آج بچی یتیم ہو کے تماچے کھا رہی. کل ہر خاتون کا سہاگ سلامت تھا، آج سب کے سہاگ اجڑ چکے ہیں. کل ہر ماں کے پہلو میں اس کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا، ماں اس کو دیکھ دیکھ کے جی رہی تھی. آج کلیجے میں برچھی کھائے جلتی ریتی پہ وہ جوان پڑا ہوا. یہ کتنا بڑا انقلاب، یہ کتنی بڑی تبدیلی فقط ایک دن میں واقع ہو گئی. ہاں، کربلا کا جنگل، رات کا اندھیرا، سناٹے کا عالم، جہاں پہ زینب اپنے لٹے گھر کو بیٹھی ہے، صرف وہیں پہ تھوڑی سی روشنی ہے. یہ روشنی کہاں سے آئی؟ کیا کسی غیرت مند مسلمان کو غیرت آ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے زینب کبریٰ کے سامنے کچھ چراغ رکھے اور کہا کہ شہزادی آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں ڈر نہ جائیں، میں تھوڑا سا انتظام کر دیتا ہوں روشنی کا. نہیں، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی ہے جس میں زینب اپنے لٹے گھر کو لے کے بیٹھی ہے. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس سوال سے 11 محرم کا جہاد شروع ہوگا. 11 محرم. ایک سوال ذہن میں یہ آتا، زینب اپنے لٹے گھر کو لے کے کربلا کے جنگل میں بیٹھی ہے. زینب تو کربلا کے میں آنے سے پہلے بار بار یہ پیغام دیتی رہی ہیں کہ اگر بھائی سے میں الگ ہو گئی تو زینب زندہ نہیں رہ سکتی. جب 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چل رہا تھا اور عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ آقا اچھا اگر جانا ہی ہے تو خود چلے جائیے، گھر کی خواتین کو آپ دشمنوں کے بیچ میں لے جا رہے. حسین نے جو جواب دیا وہ تو عام مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن زینب کبریٰ پہلے تڑپ کے کہتی ہیں، اے ابن عباس، میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے یا زینب کی موت کا سامان کر رہا؟
کیا بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ رہ سکتی؟ جب مکے سے نکل کر تنعیم کے مقام پر زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار زینب کو آخری سلام کرنے آئے تھے، اور زینب کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر مجھے واپس لے جانے تو نہیں آیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ عبداللہ بات شروع کرے، زینب نے تڑپ کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر واپسی کی بات کرے گا تو میں نہ تو نہیں کہہ سکتی ہوں، حکم شریعت ہے، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، زینب کا جنازہ جائے گا، کیونکہ بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہے گی۔ یہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی صدیقہ طاہرہ بیٹی ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتی، عام خواتین کی طرح سے ذرا سی مصیبت کے اندر جزا فضا بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتی، تو بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی سے الگ ہو کر میں مر جاؤں گی۔ اب اگر بدتمیزی کا جملہ نہ ہو تو ہاتھ جوڑ کر سوال کروں کہ جب عصر عاشور حسین نے آ کر الوداعی سلام کیا، بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، بھائی نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور کہا کہ بہن زینب اب 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، تو بار بار یہ کہنے والی بہن کہ میں مر جاؤں گی، نعوذ باللہ، پھر زندہ کیسے رہی؟ کیا غلط بیانی کرتی چلی آ رہی؟ اب یہاں پہ ایک جملہ میں مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا پڑھوں، اور پھر وہ جملہ پڑھوں جو میں نے کہا کہ 11 محرم کے جہاد کی بنیاد بن رہا، نہیں، جو شام غریبہ کے مصائب میں بنیاد بن رہا۔ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کہتے تھے، عاشور کی دوپہر کی جو مجلس میں نے پڑھی اس کا آخری جملہ، الا وقد ذبح الحسین بکربلا، الا وقد قتل الحسین بکربلا، حسین کشتہ شد میدان کربلا میں، جبرائیل کا نوحہ گونج رہا ہے، حسین مارے گئے، حسین ذبح ہو گئے، جبرائیل نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ کہ میدان کربلا میں عصر عاشور خالی حسین ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہو گئے، کیونکہ اسلام میں لفظ ایک ہے، طریقہ الگ ہے۔ عام جانور کا ذبح ہے کہ اس کی گردن کاٹو، مچھلی کا ذبح ہے اسے پانی سے نکالو اور پھر دیکھو وہ کیسے تڑپ رہی ہے، وہ تڑپ کے مرتی ہے، یہ اس کا ذبح ہے۔ حسین کا ذبح یہ ہے کہ سینے پہ شمر ملعون بیٹھا ہے، کند خنجر چلا رہا ہے، رگیں کٹ رہی ہیں، اور زینب کا ذبح یہ ہے کہ سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث میدان کربلا میں تڑپ کے چادر چھیننے کا منظر دیکھ رہی، زینب بھی ذبح ہو گئی۔ لیکن جو جملہ مجھے کہنا تھا، جو شام غریبہ میں زینب کے جہاد کی بنیاد بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم اور آپ جسے کسی کی موت کہتے ہیں، زینب حسین کا آخری سلام سن کے مر جاتی، اسی وقت حسین کے ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا، اور اس جملے نے شام غریبہ کے سارے مصائب برداشت کرنے کی طاقت دی، اور حسین کے اس جملے نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کے امتحان طے کرائے۔ صرف ایک جملہ، زینب بہن، آخری سلام کے بعد کہا، زینب بہن میں جا رہا ہوں، اب یہ سارا قافلہ بھی تیرے حوالے ہے اور میرا مشن بھی تیرے حوالے ہے۔ یہاں تک کا جہاد حسین کو کرنا تھا، اسے مکمل تجھے کرنا ہے۔ اب یہ جو زینب نے سنا، حسین کا جہاد مجھے مکمل کرنا ہے، حسین کا مشن مجھے مکمل کرنا ہے۔ مرتی بھی زینب میں ایک نئی زندگی آ گئی، مگر اس فرق کے ساتھ آ گئی کہ اب زینب نہ رہی۔ وقت کے تحت یہ زینب کبھی اکبر بنی ہے، یہی زینب کبھی عباس بنی ہے، یہی زینب کبھی حسین بنی ہے۔ اب یہ جہاد تیرے حوالے، اسے مکمل تجھے کرنا ہے۔ بھائی اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دے کے گیا، اس ذمہ داری نے مرتی ہوئی زینب کو ایک نئی زندگی دی، اور زینب نے کچھ اس طرح سے اپنے لٹے ہوئے قافلے کو سنبھالا کہ ہر بیوی پریشان ہے، ہر بچہ رو رہا ہے، ہر طرف خوف کا عالم ہے، مگر علی کی یہ شیر دل بیٹی، علی کی یہ شیر دل بیٹی صبر و استقامت کا مجسمہ بنے ہوئے اپنے اس لٹے ہوئے قافلے کو کس طرح سنبھال رہی ہے کہ بس ایک بار زینب نے
घोड़े दौड़ने की आवाज सुनी, भैया मारा गया। अला क़ज़्व बिहल हुसैन बे करबला का नोहा ज़ैनब ने जिब्राइल से सुना। सज्जाद ने ज़ैनब के सामने बाबा के उस कटे सर को सलाम किया जो जमीन करबला से नोके नेज़ा पे बुलंद हो रहा है, और ज़ैनब कुबरा खेमे में आई। अब ज़ैनब को हुसैन बन के इस काफिले को संभालना, अब ज़ैनब को अब्बास बन के इस काफिले को संभालना। एक बार खेमे में आई और फिज़ा को बुला के एक जिम्मेदारी दी। क्यों? जैसे ही खेमे में आई, एक मर्तबा ज़ैनब ने घोड़े दौड़ने की आवाज सुनी। अम्मा फिज़ा, मेरा भैया मारा गया, मेरा पूरा घराना लुट गया, मर्दों में कोई जिंदा नहीं रहा, अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? फिज़ा ने खेमे से निकल के एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? वो लईन इब्न लईन हमारे साथ अपने सिपाहियों से कहता है, तुम अरब के रहने वालों, तुम्हें पता है जब हम किसी से पूरा इंतकाम लेते हैं तो उसके लाशे को पामाल करते हैं। घोड़े तैयार करो, हमें हुसैन और हुसैन के साथियों के लाशे पामाल करना। घोड़ों की नालबंदी होने लगी, घोड़े तैयार होने लगे। भाई ये मंजर देखकर हुर की फौज, हुर के साथ आई थी ना वो फौज, उमर साद की आर्मी को ज्वाइन किया था। हुर अपने बेटे को और भाई को और गुलाम को लेके चला गया, बाकी फौज तो है। एक बार आगे बढ़ी और कहा कि है उमर साद, हमारे आका ने गलती की, हम कुछ ना बोले क्योंकि गलती की, सजा भी भुगत ली, लेकिन ये हमारी गैरत के खिलाफ है कि हमारी आंखों के सामने हमारे आका का लाशा पामाल किया जाए। उमर साद ने कहा कि हुर से मेरा कौन सा इख्तिलाफ था, चलो ले जाओ हुर का लाशा, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। करबला ही में बनी असद का कबीला भी रहता, जो आज आशूर के दिन कफन पहन के बेल के कंधों पे रख के दौड़ता हुआ आता है ना, वो कबीला भी वहीं रहता। उसके नौजवान आगे बढ़े, हमारे कबीले वाले हबीब इब्न मुजाहिर ने बड़ी गलती की, लेकिन ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हमारे होते हुए उसका लाशा पामाल हो जाए। उमर साद ने कहा अच्छा उसका लाशा भी ले जाओ। हर शहीद का कोई ना कोई जानने वाला, दोस्त, रिश्तेदार, कबीले वाला, ससुराल वाला आगे आता और लाशा ले जाता। मैदान करबला से सारे लाशें उठ गए, हुसैन के पूरे काफिले के लाशें उठ गए, सब लाशें ले गए, मगर फकत एक लाशा है जो करबला की जलती रेती पर बाकी है। कोई नहीं है जो आकर कहे उमर साद ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के लख्त जिगर का लाशा है, ये फातिमा ज़हरा के दिलबंद का लाशा है, ये हुसैन इब्ने अली का लाशा है। अगर अकबर जिंदा होते तो बाबा का लाशा बचाने आते। एक मर्तबा घोड़े तैयार हो चुके थे, हुसैन के लाशे पे इधर घोड़े दौड़े। फिज़ा ने मंजर देखा, आवाज दी शहजादी जरा आके देखिए मेरे आका के लाशे पे क्या गुजर रही है। ज़ैनब फिर खेमे से बाहर आई, ये मंजर देखा, ये मंजर देखा। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, आवाज दी नाना जिस हुसैन को अपने सीने पर सुलाता था जरा आके देख, उसी हुसैन के सीने पे घोड़ों की टापे। हुसैन लाशा पामाल हुआ। शेर फिजा का वाकया मौका मिला तो कल की मजलिस में पढ़ूंगा। लाशा पामाल हुआ। ज़ैनब एक बार फिर खेमे में गई, और अब जो खेमे में गई तो दोबारा घोड़े दौड़ने की आवाज आई। उमर साद ने कहा कि लाशें पामाल हो गए, अब तुम्हें लूट मार की इजाजत है, जाओ इन खेमों में जाओ, जिसको जो सामान और असबाब चाहिए वो ले ले। एक मर्तबा ये जालिम, ये शकी दौड़ते हुए आ रहे हैं, घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे हैं, बीबियों से कह रहे हैं खेमों से निकलो। कोई बीबी बाहर आने को तैयार नहीं है, कोई बीबी बाहर आने को तैयार नहीं है। आखिर उमर साद ने कहा आग लगा दो खेमों को, खेमे जले, खेमे जले। यही खेमा गाह है जहां की आप जियारत करते हैं। खेमे जल रहे हैं, पहला खेमा जला, बीबियां दूसरे खेमे में गई, वहां से अगले खेमे में गई, वहां से खेमे जलते जा रहे हैं, बीबियां एक से दूसरे खेमे में जा रही, यहां तक के 18 में से 17 खेमे जल गए। अब ये आखिरी खेमा है। करबला का मंजर दिमाग में लाइए। आप में से हर एक हाल ही में जियारत करके आया पिछले 5 सालों में, खेमा गाह में आखिरी खेमा आका सज्जाद का खेमा है, आखिरी खेमा आका सज्जाद का खेमा है, जिसके बाद खेमा गाह की हद खत्म हो जाती है। सारी बीबियां ज़ैनब कुबरा के साथ सज्जाद के खेमे में जमा हैं। मेरा मजलूम आका सज्जाद गशी के आलम में है। और एक बार बीबियां कहती हैं शहजादी आका ने अब आपको हमारा कायद और सरदार बनाया है, बताइए क्या हुक्म है। अगर आप कहें तो हम जल के मर जाएंगे,
اور اگر آپ اجازت دیں تو باہر نکلیں گے۔ زینب نے عجیب جملہ کہا بیویوں اب امام وقت امام زمانہ میرا بیٹا سجاد ہے، پہلے اپنے زمانے کے امام سے پوچھوں گی پھر جواب دوں گی۔ شانہ ہلا کے کہا سجاد، ہائے یہ کیسا امام زمانہ ہے جس کو پہلا ہی مسئلہ اپنی امامت میں یہ پیش آ رہا ہے کہ پھوپھی کہہ رہی ہے بتا اب ہم کیا کریں، اور سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں علیکن بالسحرہ، اب پردے کا حکم معاف ہو گیا ہے، لٹے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے۔ جس کی امامت کا آغاز غیرت مند امام ہے سجاد، غیرت مند امام کی امامت کا آغاز پردہ ساقط ہے۔ اور زینب لٹے گھر کو لے کے نکلی، زینب لٹے گھر کو لے کے نکلی، ساری بیویاں باہر آ رہی ہیں۔ حمید ابن مسلم فوج یزید کا سپاہی نہیں ہے، اس کا کام ہے خالی ڈائری لکھنا، وہ ایک طرف بیٹھ کے صرف واقعات کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری فوج لوٹ مار میں لگی ہے، خیمے جل رہے ہیں، بیویاں باہر آ رہی ہیں، واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ واہ حمزہ واہ جعفرہ کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں، اور سب بیویاں باہر آ گئی۔ سب سے آخر میں ایک ننھی سی بچی باہر آ رہی، اور وہ اتنی دیر سے باہر آئی کہ اس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، مگر اسے کرتے کی آگ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس وہ بار بار سینے پہ ہاتھ مارتی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرا بابا، کبھی کہتی ہے ہائے میرا چچا۔ میری بھی ایک چھوٹی بچی تھی، سفر کے عالم میں باپ کو اپنے گھر والے یاد آتے، میری بھی ایک چھوٹی بچی تھی جسے چھوڑ کے میں آیا تھا۔ اس بچی کو میں نے دیکھا، میں تڑپ اٹھا، ایک بار اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اس بچی کے قریب آیا کہ اگر یہ بچی اسی طرح ماتم کرتی رہی تو اس کا بدن جل جائے گا۔ ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھایا، کربلا کا میدان، اندھیرا قریب، ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، اندھیرا ہوتا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ کرتا پکڑوں، لیکن وہ بچی جسے آگ کی فکر نہیں تھی ماتم کر رہی ہے، ادھر میرا ہاتھ بڑھا، ادھر پورے جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی۔ خبردار میرے بدن کو ہاتھ نہ لگانا، بہت چھوٹی تو ہوں مگر فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں، نہ میرا بدن نہیں چھو سکتا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، شہزادی فقط کرتا پکڑ کے آگ بجھانا۔ کرتا پکڑا، آگ بجھائی، بچی نے حیرت سے مجھے دیکھا، سر سے پیر تک دوبارہ دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص تو نے ایک مہربانی کی ہے نا، ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ اب یہ کیا، یہ تو ایک عیسائی آدمی، اس کو کیا پتا نجف کیا؟ کہا نجف کا پتہ کیوں معلوم کر رہی ہے؟ کہا نجف میں میرا دادا دفن ہے، وہ کائنات کا مشکل کشا ہے، دادا کی قبر پہ جاؤں گی، اپنے آپ کو گراؤں گی، دادا ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد کو آتے، تیرے حسین کی یتیمہ تجھے پکارتی رہی اور تو اپنی سکینہ کی مدد کو نہ آیا۔ مگر آیا، سکینہ کا دادا آیا، بہت دیر سے آیا، شاید وہ آخری روایت ہو، شاید اسے پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اور ادھر زینب کبریٰ نے آخر میں دیکھا کہ سکینہ بھی باہر آ چکی، اندھیرا چھا چکا۔ ایک بار آواز دیا ہے کلثوم بہن، جب یہ سارے خیمے جلے اور ساری بیویاں بے چینی کے عالم میں باہر نکلی تو بچے بکھر گئے، آؤ ہم اور تم بچوں کو جمع کریں۔ علی کی یہ بیٹیاں جو کبھی دن کی روشنی میں شہر میں بھی اکیلے باہر نہیں نکلی ہیں، ہمیشہ محرم کے ساتھ گئی ہیں، آج شہر نہیں ہے، جنگل ہے، آج کوئی محرم مرد نہیں ہے، تنہا ہیں۔ لیکن ہمارا سلام اس زینب کبریٰ کو، کلثوم بہن آؤ بچوں کو جمع کریں۔ بچے بکھر گئے تھے، میدان کربلا میں بچے کس طرح بکھرے تھے یہ بھی سن لیجئے۔ بعد کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد آپ کا گھرانہ کربلا میں کیسے بکھر گیا؟ مولا تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ کہا یہ تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو کس طرح زمین پہ دانے بکھر کے رہ جاتے ہیں، محمد کی اولاد علی اور فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے اسی طرح میدان کربلا میں بکھر کے رہ گئے۔ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کو جمع کرنے والے کا نام ہے زینب۔ آؤ بہن، اب بچے کہیں رو رہے ہیں، کہیں سو رہے ہیں، اور ایک جھاڑی کے پیچھے دو ننھے بچے اولاد عقیل میں،
ابھی آپ نے پرسے کی زیارت میں اولاد عقیل کو سلام کیا، شہدائے اولاد عقیل، دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک جھاڑی کے پیچھے گلے میں باہیں ڈھالے لیٹے۔ زینب نے کہا کلثوم بہن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بڑی گہری نیند ہے، آہستہ آہستہ چلو، ایک بار ان کی آنکھ کھل گئی تو شاید دوبارہ نیند نہ آئے۔ دونوں بہنیں آہستہ آہستہ قریب آئیں، قریب آ کے زینب نے جھک کے دیکھا تو یہ سوتے ہوئے بچے نہ تھے، دو ننھے ننھے لاشیں تھے جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان۔ جب یہ گھوڑے دوڑے تو ان بچوں کے اوپر سے یہ گھوڑے دوڑ گئے۔ زینب نے کہا کلثوم ایک لاشا تم اٹھاتی ہو، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، ایک لاشا تم اٹھاؤ گی، ایک لاشا میں اٹھاؤں گی، گھبرانا نہیں، یہ لاشیں اٹھانا ہے۔ لاشیں تو اٹھائے مگر بہت دیر کے بعد اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہن کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ اور عباس کو بار بار تو یاد کیا ہے، لیکن ایک اور جملہ سن لیجئے جب عباس کو یاد کیا، ایک یہ جملہ، ایک اس کے بعد والا جملہ۔ جب مختار کے دربار میں یہ دشمنوں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا نا، تو مختار ہر ایک سے پوچھتا تھا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ خولی آیا، خولی۔ جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کربلا میں کچھ بڑے سالار ایسے تھے کہ جن سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا بیٹھ جاؤ، جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا تمہیں بلایا جائے گا۔ ہر مولا صرف 3 مرتبہ بلایا گیا تیر مارنے کے لیے۔ خولی کہتا ہے مختار کربلا کے میدان میں 3 ایسے واقعات ہیں جس میں میرا حصہ۔ ابن زیاد کی خزانے میں کربلا کے واقعات کی ڈائری ہے جس میں سب لکھا۔ مختار ہر ایک کی کے اسٹیٹمنٹ کو ٹیلی کرتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا 3 جس وقت عمر سعد نے حکم جاری کیا کہ جاؤ جا کے لوٹ مار کرو، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، تھوڑی سی دیر۔ اب لوٹ مار کرنے والے تو جلدی ہوتی ہے ہر ایک کو، اچھی اچھی چیزیں اٹھانا ہے، مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کو میں لوٹ سکتا تھا۔ ہاں ایک بار 3 چیزوں پہ الگ الگ میری نگاہ پڑی کہ میرے ساتھیوں نے بھی رحم کھا کے وہ چیزیں چھوڑ دی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا، بس ایک ننھی سی بچی نظر آ رہی ہے جس کے کان میں گوشوارے، بہت ہی معمولی سے سستے سے گوشوارے۔ اور جب کوئی ظالم اس کے گوشوارے چھیننے جاتا ہے نا، وہ اپنے گوشوارے اپنے ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے، کہتی ہے یہ میرے بابا کی نشانی ہے، میرا بابا تو مارا گیا، اس کی نشانی میرے پاس رہنے دے۔ 3 سال کی یتیمہ بچی کی فریاد سن کر عمر سعد اور یزیدیوں کو بھی رحم آ جاتا، یہ معمولی گوشوارے لے کے کیا کریں گے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا۔ بچی نے بے اختیار فریاد کی، ارے یہ میرے بابا کی نشانی میرے پاس چھوڑ دے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بچی جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے، مزاحمت کر رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، کچھ اور سامان بچا ہے وہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ گوشوارے جلدی سے چھینے۔ اتنا وقت کہاں تھا کہ میں گوشوارے کھول کے چھینتا، میں نے گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا، دونوں گوشوارے اس طرح کھینچ کے اتارے کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہو گیا، اور میں آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ سارے خیمے جل گئے ہیں، ساری چیزیں لٹ گئی ہیں، مگر ایک نوجوان شکل سے ہی بیمار، جسم سے ہی بیمار، غشی کے عالم میں ہے، ایک چھوٹے سے بستر کے نیچے معمولی سا وہ لیٹا ہوا ہے، اور اس بیماری کو دیکھ کے کوئی یزیدی بھی وہاں نہیں جا رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا، کیونکہ مجھے جلدی ہے نا، میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے اس طرح سے وہ بستر کھینچا کہ وہ نوجوان بستر سے اچھل کے منہ کے بل زمین کربلا سے جا کے ٹکرایا۔ تیسرا جملہ پتہ نہیں آپ کس دل سے سنیں گے، میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا، جب میں کسی مجمع میں پڑھتا ہوں تو ان کے لیے سننا مشکل ہوتا۔ دیکھیں میدان کربلا میں یہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو، یہ کتنے ہی سنگ دل کیوں نہ ہو،
یہ شقی ابن شقی ہیں، یہ لعین ابن لعین ہیں، مگر دو ہستیوں کا روب، دو ہستیوں کی جلالت، دو ہستیوں کی ہیبت ان کے دل میں بھی ہے۔ ایک حسین، چنانچہ عمر سعد نے ہرملہ سے کہا جب تک حسین گھوڑے پہ سوار ہیں میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا۔ زخمی حسین کا بھی اتنا روب اور جلال۔ اور دوسرے زینب کبریٰ، زینب کبریٰ علی اور فاطمہ کی بیٹی، ہر ایک کو پتا ہے کہ زینب کون ہے، ثانیہ زہرا ہیں، چنانچہ زینب کا ایک روب ہے، ایک جلال ہے۔ سب کی چادریں چھن گئی، زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ میں یزیدیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ خولی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بس فقط ایک آخری چیز ہے، زینب کے سر پہ چادر ہے، زینب کے سر پہ چادر ہے، اسے کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں۔ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، میں وہ ہوں جس نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر زینب کو کھینچنا چاہا۔ جس وقت میں نے چادر زینب کو کھینچا، زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، مضبوطی سے پکڑا۔ بہت ضعیف ہے، 55 برس کی زینب ہے، اتنے داغ کلیجے پہ ہیں، حسین جیسا بھائی مارا گیا، اکبر جیسا بھتیجا مارا گیا، مگر اللہ رے فاتح خیبر کی بیٹی ہے، شیر خدا کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ عباس جری کی بہن ہے، چادر کو تھاما۔ خولی فوج کا جوان سپاہی پوری کوشش کر کے تھک گیا، چادر کو نہ کھینچ سکا۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا اس طرح سے چادر میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کبریٰ کے چہرے پہ کوڑا مارا، وہاں کھال پٹی، خون جاری ہوا۔ زینب نے تڑپ کے فرات کو دیکھا عباس، اور میں نے زینب کی چادر کو چھین لی۔ زینب بھی بے چادر کی ہو گئی، زینب کی چادر بھی چھن گئی، اور سورج نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی۔ کربلا میں اندھیرا، کربلا میں اندھیرا، اور زینب بے مقنع چادر کے اپنے لٹے گھر کو جمع کرتے ہوئے، بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے، ایک مرتبہ سب کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا، اور پھر کربلا کے واقعے کی مشکل ترین منزل آ گئی، مشکل ترین۔ اب میں مولا کی آمد تک نہیں پہنچ پاؤں گا، وہ آپ نے سن لیا سلام وغیرہ میں، بس میرے آخری جملے۔ کربلا کے اس جہاد کی مشکل ترین منزل آ گئی، اور وہ کیا آ گئی؟ وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد ان بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے کھانے اور پانی کا سامان آ گیا۔ سن لیا جملہ آپ نے؟ ایک عام سا جملہ ہی۔ ارے پوچھے کوئی کربلا کی بیویوں سے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ قیامت ہے، قیامت۔ اگر کسی سے آپ کو انتہائی محبت، اور وہ آپ سے کوئی چیز مانگتے دنیا سے چلا جائے، اور اس وقت وہ چیز آپ اس کو نہ دے سکیں، زندگی میں جب کبھی وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آئے گا جس سے آپ کو محبت ہے۔ ارے کربلا کے جہاد میں سیدانیوں کے لیے مشکل ترین موقع۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ کھانے پینے کا سامان کون لے کے آیا، بھئی یہ طے شدہ بات ہے کہ کھانے کا سامان بھی آیا، پانی کا سامان بھی آیا، اور ایک مرتبہ لانے والے نے سجاد کی خدمت میں پیش کیا، کہا مولا فرزند رسول یہ سامان میں لے کے آیا ہوں آپ کے گھرانے کے لیے۔ زینب نے وہ سامان، سجاد نے سامان لیا، پانی لیا، اور پانی لے کے پہلے زینب کے پاس پہنچے۔ پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے، پانی پی لیجیے۔ اس زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی، کربلا کی سب سے بڑی مصیبت۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ اٹھی، سجاد اب یہ پانی آیا ہے جب میرا اکبر پیاسا چلا گیا، اب یہ پانی آیا ہے جب میرا بھیا حسین پیاسا چلا گیا۔ ایک بار زینب کہتی ہے سجاد میں یہ پانی نہیں پیوں گی، سجاد میں پیاسی رہوں گی، میرا پورا گھرانہ پیاسا۔ سجاد نے سر جھکا لیا، کہا پھوپھی اماں یہ پانی آ گیا ہے، پانی نوش فرمائیے۔ زینب پہ جلال بڑھ گیا، سجاد بیٹا میں کیسے پانی پیوں جس کا پورا گھرانہ پیاسا۔ جب تیسری بار میرے مظلوم آقا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ پانی پی لیجئے۔ اب یہاں پہ مولانا زیدی صاحب ایک روایت پڑھتے ہیں، اور وہ جملے نقل کر رہا ہوں۔ زینب نے حیران ہو کر کہا سجاد بیٹا مجھے یاد نہیں ہے زندگی میں کبھی میری کوئی بات سننے کے بعد تو نے اسے دہرایا ہو، اور اس وقت میں 3 مرتبہ منع کر رہی ہوں کہ پانی نہیں پینا، اور تو بار بار اصرار کر رہا ہے۔ کہا پھوپھی اماں بس ذرا یہ تو دیکھی، یہ کہے کہ اپنا ہاتھ، امامت والا ہاتھ، عصمت و طہارت والا ہاتھ، معجزے والا ہاتھ زینب کبریٰ کی
اسی عصمت و طہارت والی آنکھوں پہ رکھا اور کہا آسمان کو دیکھیے۔ زینب نے دیکھا سارے حجاب ہٹ گئے، آسمان نظر آ رہا، ساتویں آسمان پر جنت نظر آ رہی، جنت میں کوثر کی نہر بہ رہی، اور کوثر کی نہر کے کنارے زینب کا گھرانہ موجود ہے۔ رسول خدا مسند لگائے بیٹھے، اور ایک مرتبہ رسول کے سامنے، نانا کے سامنے حسین کھڑا ہے، اور رسول نے کوثر کا جام حسین کو دیا۔ حسین بیٹا یہ پانی پی لے۔ حسین نے پانی دیکھا، کہا نانا میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ حسن آگے بڑھا، بھائی ہے نا بالکل ہم عمر، کہا بھیا یہ پانی میں تجھے دیتا ہوں۔ پانی دیا، حسین نے کہا نہیں بھیا حسن میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ ساقی کوثر میرا مولا علی جام کوثر لے کے آگے بڑھا، حسین بیٹا یہ پانی پی لے۔ حسین نے پانی دیکھا، کہا نہیں بابا یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ تو آخر میں کسے بڑھنا چاہیے؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا پانی لے کے آگے آئیں، کہا حسین جو اللہ کو امتحان لینا تھا وہ ہو گیا، امتحان پورا ہو گیا، اب یہ پانی پی لے۔ حسین نے ماں سے بھی کہا اماں میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ فاطمہ نے سوال کیا بیٹا آخر یہ پانی کیوں نہیں پی رہا؟ کہا اماں ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، ابھی میرا پورا گھرانہ پیاسا ہے۔ ارے وہ پیاسے رہیں، حسین کوثر کے کنارے بھی کوثر کا پانی پینے کو تیار نہیں۔ سجاد نے کہا بوبی اماں اگر یہ پانی آپ نے نہ پیا تو میرا بابا جنت میں بھی پیاسا رہے گا۔ بس بہت میں نے آپ کو زحمت دی۔ آخری جملے، کربلا کا جنگل اندھیرا سناٹا، زینب کبریٰ نے پانی لیا لیکن پانی پیا پھر بھی نہیں۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، ایک کونے میں سکینہ سو رہی ہیں، سکینہ کو زینب ہی اٹھا کے لائی ہیں، وہ سو رہی ہیں۔ جا کے سکینہ کو بیدار کیا، سکینہ بیٹی آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا تو بہت پیاسی ہے نا، پانی آ گیا، پانی پی لے، پانی پی لے۔ پانی دیکھا، سکینہ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا، کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ ہائے کہاں ہے میرا چچا؟ زینب نے کہا سکینہ عباس نہیں آئے، پانی آ گیا۔ سکینہ کا جملہ ہے پھوپھی اماں سارے پیاسے ہیں، میرا بھیا سجاد بھی پیاسا ہے اور بیمار بھی ہے، آپ بھی پیاسی ہیں، میری ماں اور باپ تو پیاسی ہیں، سب پیاسوں کو چھوڑ کر پہلے پانی مجھے کیوں دیا جا رہا؟ زینب نے کہا سکینہ اس لیے کہ دستور یہی ہے کہ پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ اب سکینہ کچھ نہ بولی، پانی ہاتھ میں لیا لیکن پانی پھر بھی نہ پیا، پانی لے کے مقتل کی جانب چلی۔ زینب نے آواز دی سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیتے ہیں۔ ہائے میرا اصغر بھیا کربلا میں سب سے کمزور پیاسا ہے، اصغر کو پانی پلانے جا رہی، ہائے میرا اصغر، ہائے شام غریب۔